بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کلمۃ الفصل کی یہ پہلی ویڈیو آپ نے ملاحظہ کر لی، جس کے اندر ہم نے تعارف پیش کیا تھا۔ آج یہ دوسری ویڈیو ہے۔ چلیں جی کتاب شروع کرتے ہیں، اور کتاب شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کتاب کا جو لکھنے کا انداز ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور پھر کتاب شروع کرتے ہیں۔ اب رائٹر نے یہ بشیر احمد ایم اے، جو کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے، جو اس کتاب کا رائٹر ہے، اس نے اس کتاب کو اس انداز کے اندر ترتیب دی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا ہے، اور یہ جو کھیل ہے یہ جماعت احمدیہ کا وتیرہ ہے کہ یہ پہلے جذبات کے ساتھ، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کو قرآن سنائیں گے، حدیث سنائیں گے، اللہ اور رسول کی باتیں سنائیں گے، انبیاء کی کہانیاں سنائیں گے، اور پھر اس کو لے کر کے آئیں گے مرزا غلام قادیانی کے اوپر، سنا کے حقیقی انبیاء اور رسول جو گزرے ہیں ان کی کہانیاں سنا کے اس کا اطلاق کس کے اوپر کرتے ہیں؟ مرزا غلام قادیانی کے اوپر۔ جس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کرنے سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن ایک دم کچھ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ والا واقعہ اور یہ کہانی سنا کے قادیانی مرزائی ثابت کریں گے، دیکھو جی مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ کرنے سے پہلے بھی جو ہے لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے، اس کو ایک اچھا انسان سمجھتے تھے، لیکن جو ہی اس نے دعویٰ کیا اس کے بعد دیکھو جی وہی کام ہوا مشرکین مکہ والا۔ یہ ایک وتیرہ ہے، یہ ایک طریقہ قادیانیوں کا اور طریقہ واردات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گا۔ ابتدا کے اندر رائٹر جو ہے نا وہی قرآن اور حدیث کی باتیں کرتا ہے اور جذباتی باتیں کہ مسلمانوں دیکھو تمہارے انبیاء ایسے تھے، تمہارے رسول ایسے تھے، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی۔ بندہ سن کے بڑا جھومتا ہے کہ واہ 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 واہ، بڑی قرآن اور حدیث کی تلاوت ہو رہی ہے، بڑی بات ہے، لیکن ایک دم کلٹی کھائے گا رائٹر۔ آگے جا کے پڑھتے ہیں جناب، صفحہ نمبر جناب اس کا 91 ہے، 91 صفحہ ہے، کلمۃ الفصل در 12 مسئلہ کفر و اسلام۔ قرآن شریف کے مطالعہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کے سلسلہ کو جاری فرمایا، جیسا کہ فرمایا، یعنی صفحہ دنیا پر کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کی ہدایت اور دستگاری کے لیے ہم نے اپنی طرف سے کوئی ایسا شخص مبعوث نہ کیا ہو جو لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کے نتائج سے آگاہ کرے اور ان کو اس آخری عذاب یعنی جہنم میں پڑنے سے بچا لے جو ازل سے منکروں کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب یہ قرآن کی آیت سنا کے ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے، تو قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا تیز پڑھوں گا کیونکہ مجھے اصل عبارت بھی پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ سمجھانا بھی ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی، ہمیں یہ شارٹ کلپ اختیار کرنا ہے۔ آگے لکھتے ہیں جناب، کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کی پہلی آواز پر ہی اس کی تمام قوم نے لبیک کا نعرہ بلند کیا ہو، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لبیک کا نعرہ بلند کیا ہو اور بلا چونو چراں اس کے پیچھے ہو لیے ہوں، حتیٰ کہ نبیوں کے سرتاج سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی مخالفت سے نہ بچے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جس سختی اور شد و مت کے ساتھ آپ کی مخالفت ہوئی ایسی کسی کی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو وہ نور دیا گیا تھا جس کی روشنی کے سامنے سارے نور ماند پڑ گئے۔ غرض یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے سنت چلی آئی ہے کہ وہ ایک مامور کی بعثت کے بعد اس کی قوم کو جو اس مامور کے مبعوث ہونے سے پہلے
हुक्म के मातहत एक ही रंग में रंगीन होती है, दो हिस्सों पर मुनकसम कर दिया करता है। एक वो जो अल्लाह के रसूल की निदा पर आया कहते हुए इस रसूल की जमात में दाखिल हो जाते हैं और उन नेमतों के वारिस बनते हैं जिनका कि अल्लाह ताला ने मोमिनों से वादा फरमाया है। मगर इसके मुकाबले एक दूसरा ग्रोह वो होता है जो पुकारने वाले की पुकार को तहकीर की नज़र से देखता और खुदा के कायम करदा सिलसिला की तबाही के दर पे होता है। इसकी बदकिस्मती उससे इनकार ना करवाती है और इसके जहल का पर्दा उसकी आंखों को इलाही नूर से फैज़याब होने नहीं देता। इसकी शकावत इसके कदमों को अल्लाह ताला और उसके नबी की तरफ उठने से रोकती है और उसकी बदअमालियाँ उसे आखिरकार जहन्नम के दरवाज़ा तक पहुँचाकर छोड़ती हैं। गर्ज ये दो ग्रोह होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर सारी बातें अच्छी हैं। एक मुसलमान जब सुनेगा तो वो कहेगा वाह वाह क्या बात है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। बात तो बिल्कुल ठीक है कि नबी जब आता है तो उससे पहले कौम उसकी इज़्ज़त और एहतराम भी करती है, लेकिन बाद में दो ग्रोह हो जाती हैं, कुछ मान लेते हैं, कुछ इनकार कर देते हैं। मैं जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूँ, एकदम हज़रत जी ने कल्टी खानी है, आपको पता भी नहीं चलना कि ये हुआ क्या है। और यहाँ पे मैं अरबी इबारत को छोड़ रहा हूँ और सिर्फ उर्दू इबारत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हमने प्रिंट लिया है जो कि कादियानी मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर जो कि कलमातुल फसर रखी हुई है, तो कुछ इसकी जो प्रिंट आउट है वो क्लियर नहीं है, तो जैसे अल्फाज मुझे समझ आ रहे हैं मैं वैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई 19-20 कोई गलती हो तो वो आप खुद दुरुस्त कर लीजिएगा। आगे लिखते हैं जनाब, दो ग्रोह होते हैं जो हर मामूर की बेइज्जत के वक़्त ला बदी तौर पर पैदा हो जाते हैं। ये गैर मुमकिन है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई हादी दुनिया में आवे और फिर तमाम के तमाम लोग इस पर ईमान ले आवें, जैसा कि ये भी गैर मुमकिन है कि एक नबी के पैदा होने के बाद कोई भी सईद रूह ऐसी ना निकले जो की आवाज़ पर नारा बुलंद कर सके, क्योंकि रसूलों का आना एक बारिश के रंग पर है। ये देखें, कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि एक नबी आए और उसके बाद उसका दूसरा नबी ना आए, क्योंकि ये नबियों की बारिश हो रही है और ये बरसती रहनी है और क़यामत तक ये इजराए नबूवत का सिलसिला जारी रहेगा। अब ये देखिए एकदम कल्टी खा गया। आगे जनाब लिखते हैं कि जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर हर किस्म की रोईदगी ज़ाहिर होती है और वो ज़मीन जो अपने अंदर एक गंदा बीज लिए हुए है एक बदबूदार दरख्त निकालेगी, और वो ज़मीन जिसके नीचे किसी खुशबूदार फूल का बीज है ज़रूर के बारिश के बाद फट कर दुनिया को अपने मख्फी खजाना से माला माल करे। यही अल्लाह ताला की सुन्नत है। मिसाल के तौर पर देखो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखे सलाम लिखा है, दरूद पाक भी पूरा लिखना इन लोगों को नसीब नहीं है, कादियानी मरज़इयों को। स्वाद लाम आइन मीम सलम, तो ये दरूद नहीं है। हुक्म यही है कि मुकम्मल दरूद लिखना चाहिए, ये मुसलमानों का तरीका है। लेकिन कादियानियों का तरीका ये है कि ये सलाम लिखते हैं, पूरा दरूद नहीं लिखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मुशरिकों को ललकारा कि ऐ मुशरिकों, तौहीद के झंडे के नीचे चले आओ और इस खुदा की परस्तश में लग जाओ जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया और तुम्हारी आसाइश के सामान दुनिया में मुहैया किए, ताकि खुदा के दफ्तर में तुम्हारा नाम कामयाब ग्रोह में लिखा जावे। तो इस आवाज़ पर एक अबू जहल भी था जो उठा और उसने उस पाक वजूद को अजियत पहुँचानी शुरू कर दी जिसके अंदर इलाही जमाल और जलाल इस कदर हलूल कर चुका था कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और फिर इस कदर कुर्ब बख्शा के फरमाया, यानी ऐ लोगो, अगर अल्लाह ताला की कोई मोहब्बत तुम्हारे दिलों में है तो आओ मेरे पीछे हो लो, तुम अल्लाह ताला के महबूब बन जाओगे। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा रुतबा है। सुभान अल्लाह, आप भी कह रहे हैं सुभान अल्लाह, क्योंकि कुरान की तिलावत हो रही है और हदीसें सुना रहे हैं और जनाब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात सुना रहे हैं, तो सुभान अल्लाह तो कहना पड़ेगा। अब सुभान अल्लाह कहलवाने के बाद अगली जो गेम है ना वो आगे आ रही है। अच्छा जी, सुभान अल्लाह कितना बड़ा रुतबा है,
اس شخص کا جس کی اتباع انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے وے، مگر باوجود اس بات کے انکار کرنے والے نے انکار کیا اور کہنے والے نے کہہ دیا نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، اسے قتل کر دو، قید خانے میں ڈال دو، ملک سے نکال دو۔ لیکن جہاں ایسا گروہ تھا وہاں وہ لوگ بھی تو پیدا ہو گئے جن کی نسبت خود ذات باری تعالیٰ نے فتویٰ آ گیا، اور جنہوں نے اسلام کی خاطر بے شمار مصائب کو برداشت کیا، اپنے گھروں سے نکالے گئے، بیوی بچوں سے جدا کیے گئے، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں سے یک قلم الگ ہونا پڑا، خدا کے راستہ میں اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، مگر جس در پر سر رکھا تھا اسے نہ چھوڑا اور ہرگز نہ چھوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا۔ ایک بیڑی تھی جس نے اس کی رگ رگ میں برقی طاقت بھر دی اور اس سے وہ کام کروانے خوبصورت دیگر ناممکن الوقوع تھے۔ کیا کوئی قیاس دان اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ کر سکتا تھا کہ عرب کے ریگستان سے وہ چشمہ جاری ہونے والا ہے جو ساری دنیا کو اپنے اندر لے لے گا؟ اور کیا کسی نجومی کا علم اسے بے خبر یہ خبر دے سکتا تھا کہ مکہ کے قریش ایک دن سارے جہاں کے استاد بنیں گے اور دنیا کے بڑے حصہ پر ان کی حکومت پھیل جائے گی؟ عرب کے لوگ پرانی رسوم کے سخت پابند تھے اور عرب کے قبیلوں پر باہم اس قدر مکش تھی کہ کسی کو وہم بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اور ہمیشہ آپس میں دست و گریباں رہتے ہیں۔ ایک دن اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو کر تمام دنیا پر ایک سیل کی طرح چھا جائیں گے۔ غرض ہر مامور کی بعثت کے وقت دو گروہوں کا پیدا ہو جانا سنت اللہ میں داخل ہے، کیونکہ مامور کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ طیب کو خبیث سے جدا کرے اور شکی اور سعید کے درمیان تمیز پیدا کر دے۔ یہ تمیز ماننے والے اور نہ ماننے والے فرقوں کی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ لو جی فرقے پیدا ہو گئے ہیں جی، وہ مشرکین جو تھے وہ فرقہ تھے، یہ قادیانی مرزائیوں کا ہے کی اصطلاح ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ان پر دو مخالف گروہوں میں ہمیشہ اس قدر نمایاں اختلاف بپا ہو جائے گا کہ دیکھنے والے کبھی کسی کے متعلق شک میں نہیں پڑ سکتا کہ وہ کس گروہ میں سے ہے، اور اس نمایاں فرق کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دو مخالف گروہوں کا امتیازی نشان دل کے کسی کیفیت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ہر ایک نبی کی بعثت کے وقت اس خاص نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت خلق اللہ کے لیے معمور مان لینے یا انکار کر دینے پر سارا مدار ہوتا ہے۔ وہ جو مان لیتے ہیں حزب اللہ کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اور وہ جو انکار کر دیتے ہیں حزب الشیطان میں داخل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان جتنے بھی ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی کو نہیں مانا وہ حزب الشیطان ہے۔ وہ ثابت یہ کرے گا آگے جا کے، تو وہ کہتا ہے یعنی یہ جو قادیانی ہے مرزائی ہیں وہ کون ہے جی؟ وہ حزب اللہ ہیں، تو ہم سارے مسلمان کیا ہیں؟ حزب الشیطان۔ اچھا جی عربی سن لیں جی، عربی کا یہ قاعدہ بڑا اہم ہے۔ عربی زبان میں چونکہ مان لینے کے لیے ایمان کا لفظ ہے، اس لیے مان لینے والی جماعت مومنین کی جماعت کہلاتی ہے، اور چونکہ انکار کر دینے کے معنی عربی زبان میں کفر کے ہیں، اس لیے انکار کرنے والے لوگ کافر کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ آج ہم اتنے ہی رکھیں گے، اس آخری گفتگو کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ قادیانی مرزائیوں کا مزاج ہے کہ یہ لفظوں کے کھلواڑ کھیلتے ہیں اور لفظوں کے گورکھ دندے کے اندر انسان کو پھنسا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی ڈکشنری کے اندر لکھا ہے، وہ لسان العرب کے اندر لکھا ہے، تاج العروس میں لکھا ہے، قاموس میں لکھا ہے، المنجد میں لکھا ہے، فلاں لغت میں لکھا ہے، یہ لفظ کا ترجمہ یہ ہے، خاتم کا ترجمہ یہ ہے، توفا کا ترجمہ یہ ہے، قد خلط کا ترجمہ یہ ہے۔ لفظوں کے کھیل کے اندر بندے کو پھنسا دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ قادیانی مرزائیوں کا کام ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے، ملاحظہ کیجئے کہ جناب عربی زبان میں چونکہ مان لینے کو کہتے ہیں ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مان لینے کو، اور انکار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کفر۔ یعنی قادیانیوں کی یہ ڈکشنری ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک اگر میں کسی شخص کو کہوں کہ تم یہ پانی پینا ہے تم نے،
اگر تو وہ کہے کہ ہاں میں نے پینا ہے تو وہ کیا ہے؟ مومن. اور اگر وہ انکار کر دے، وہ کہے نہیں میں نے پانی نہیں پینا، تو وہ ہو گیا کافر. یہ قادیانی مرزائیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ ایک کلیہ اگر آپ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ قادیانی اس طریقے سے لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور لوگوں کے عقائد اور نظریات کو برباد کرتے ہیں. مان لینے کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایمان. اور نہ ماننے والے کو کہتے ہیں کافر. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے یہاں علم منطق کا ایک قاعدہ کلیہ میں آپ کو بتاتا چلوں. کتاب تصحیل المنطق، اور اس کا اگر آپ جائیں جناب لفظ کی جو بحث ہے، اور اس میں متحد المعنی، علم متواتی مشکک، اور پھر متکسر المعنی مشترک منقول حقیقت مجاز، یہ والی بحث اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اس کے صفحہ 26-27 ہے میرے پاس، نیٹ کے اوپر بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. یہ بہت اہم گفتگو ہے اور آپ کو بہت جگہ کے اوپر کام آنے والی یہ گفتگو ہے. لفظ آپ کو ایک مل گیا ہے، وہ چاہے قرآن میں ملا ہے، حدیث میں ملا ہے، کسی تفسیر میں ملا ہے، کسی بھی جگہ پہ ایک لفظ لکھا ہوا آپ کو ملا ہے. اس کے 3 ترجمے ہوں گے. 3 ترجمے، ایک ترجمہ نہیں. 3 ترجمے کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 3 ترجمے ہوتے ہیں، یا شرعی ترجمہ اس کا ہوگا، یا عرفی ترجمہ ہوگا، یا اصطلاحی ترجمہ ہوگا. مطلب یہ کہ یہ ایک لفظ ہے جناب، یہ لفظ فرض کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے شروع والا جو لفظ ہے الحمد، یہ والا لفظ اس کا شرعی ترجمہ کیا ہے، اس کا عرفی ترجمہ کیا ہے، اور اس کا اصطلاحی ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اسی طریقے سے دنیا کے ہر لفظ کے 3 ترجمے ہوتے ہیں، شرعی ترجمہ، عرفی ترجمہ اور اصطلاحی ترجمہ. یہ بات تھوڑی سی، کیونکہ آپ عالم دین نہیں ہیں، مفصل گفتگو تو آپ یہاں علم منطق کے اندر پڑھ لیجئے گا، اور زیادہ ہی تفصیلات اگر چاہیے ہو تو ہمارے کورسز ہوتے ہیں مختلف علوم کے متعلق، تو علم منطق کا بھی ہم کورس کرواتے ہیں، تو آپ یہ کورس مکمل کریں، یہ علم منطق کا یہ آپ فن حاصل کیجئے، پھر آپ کو یہ چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گی. ایک لفظ ہے صلاۃ. صلاۃ کا ڈکشنری کے اندر ترجمہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ترجمہ لکھا ہوا ہے دعا، لیکن یہاں پر دعا کا ترجمہ ہم شریعت کے اندر نہیں لیتے. شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس لفظ صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ ارکان مخصوصہ کے ساتھ نماز پڑھنا، رفع یدین کرنا، ہاتھ باندھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، اس طریقہ کار کو نماز کہتے ہیں، اس کو صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ. اب کوئی شخص یہ کہ جی ڈکشنری کے اندر ترجمہ دعا کرنا لکھا ہوا ہے، لہذا میں نے 5 ٹائم اٹھ کے دعا کر لی ہے اللہ کے حضور، تو میں نے صلاۃ کا حق ادا کر دی ہے، تو اس کو کوئی عالم دین جو ہوگا اس کو کہے گا تو بیوقوف ہے، اپنے دماغ کا علاج کروا. یہاں پر لفظوں کا کھیل نہیں کھیلا جائے گا، شریعت کا تقاضا دیکھا جائے گا. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ قادیانی مرزائی لفظوں کے کھلواڑ کھیلتے ہیں اور اس کے اندر بندے کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں. اس گورکھ دندے کے اندر بندہ وہیں الجھتا رہتا ہے. اچھا ڈکشنری میں ترجمہ یہ ہے خاتم کا، اور خاتم تا کے زبر لگائیں تو ترجمہ یہ، زیر لگائیں تو ترجمہ یہ، متوفا کا ترجمہ یہ، تو فلان لغت میں ترجمہ یہ، قد خلت کا ترجمہ یہ ہے قادیانیت مرزائیت. آج کے لیے اتنا ہی کافی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور اس کتاب کو ہم مفصل پڑھیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں اس لیے لفظاً پڑھ رہا ہوں کہ قادیانی مرزائیوں کا منہ بند کیا جائے، کہ یہ کہتے ہیں 2 صفحے آگے سے پڑھو 2 صفحے پیچھے سے پڑھو، بات تمہیں پھر سمجھ آنی ہے. مولوی صاحب ایسے نہیں، یہ تاندلی کر رہے ہو تو اس لیے ہم نے پوری کتاب شروع کی ہے، اور یہ آگے چند دنوں میں ہم یہ ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. بیچ میں کچھ ابحاث آئیں گی عقائد کے اوپر، تو اس کے اوپر مفصل تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے. ہمارا کورس ہو رہا ہے اصول فقہ کا، ٹھیک ہے، اس کو جلدی آپ کیجئے، اور اشتہار آپ کو نظر آ جائے گا، اس کو فالو کیجئے، داخلہ لیجئے. رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.